الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل تک ہم نے سورۃ الانعام 69 آیات کی تکمیل کی تھی۔ آج آیت نمبر 70 سے آگے بڑھیں گے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبسل نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے اپنے حال پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، اور اس قرآن کے ذریعے سے ذکر بھی کا مطلب ہے ذکر بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے کہ یہ جو کچھ کمائیں لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس لیے کہ نفس کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ سرپرست اور دوست اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر یہ چاہیں گے کہ فدیے میں ہر چیز دے دیں لیکن وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو برباد ہو گئے اپنی کمائی کی وجہ سے۔ لہم شراب من حمیم، اور ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ حمیم سے مراد ماؤن حمیم ہے، اور یعنی کھولتا ہوا گرم، اور حمیم آن بھی کہا گیا، تو کھولتا ہوا پانی ہے گرم مشق، اور وہ عذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہے ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ان سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکاریں جو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھیے یہ جو مضمون ہے اس کو کہتے ہیں توحید نفع و ضرر، توحید نفع و ضرر، یعنی فائدہ اور نقصان کی توحید۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو فائدہ اور نقصان پہنچا سکے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں توحید نفع و ضرر۔ تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسا کریں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللہ، اللہ کی ہدایت کے بعد کیا ہم الٹے پیر پھر جائیں؟ کَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حیران، اس آدمی کی طرح جس کو شیاطین نے جنگل کے اندر گمراہ کر دیا ہو۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ، اور اس کے ساتھی ہیں اس کو پکار رہے ہیں، إِلَى الْهُدَىٰ هُدَيْتِنَا، اس کو بلا رہے ہیں کہ ہماری ہدایت کی طرف چلے آؤ۔ قل، آپ دنیا کو بتا دیجئے، إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ اللہ کی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، مسلمان ہو جائیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور اسی سے ڈریں، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ توحید تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں جمع کیا جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بالحق پیدا کیا ہے۔ بالحق کا مطلب ذرا سمجھ لیجئے، ایک تو پرپسفل ہے، میننگ فل ہے، یعنی با مقصد پیدا کیا ہے، بیکار عبث نہیں پیدا کیا، باطل نہیں پیدا کیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو چیز ہے وہ ٹھیک ہے،
جتنی آکسیجن ہونی چاہیے تھی، جتنا ہائیڈروجن ہونی چاہیے تھی، جتنا سونا، جتنی چاندی، جتنے ایٹمز، جتنا پانی، بالکل اسی مقدار میں زمین آسمان کے اندر ہر چیز رکھی گئی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور قیامت کے دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو قیامت ہو جائے گی۔ قَوْلُهُ الْحَقِّ، یہ ایک برحق قول ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن جب سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، ظاہری چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو الہہ بناتے ہیں، اصنام کو الہہ بناتے ہیں؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اچھا اب ذرا ہمارے ساتھی ذرا کاپی قلم نکال لیں اور لکھ لیں۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں ابا جان آپ بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اچھا اب بات ذرا سمجھیے آپ کہ آدمی کے اندر گٹس ہونی چاہیے، آدمی کے اندر ایمان کی وجہ سے عزم، حوصلہ، جوانمردی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے والد سے بھی کہتا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ آپ والد کے سامنے، والدہ کے سامنے یا بڑوں کے سامنے حرام کو حلال کہیں یا حرام کو حلال کہہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی غلط بات غلط ہے، چاہے وہ آپ کے والد ہی کیوں نہ ہو۔ ادب سے، احترام سے بزرگوں کو بھی کہنا پڑے گا اور کہنا چاہیے۔ یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایمان، توحید، یہ پھر یہ چیز آتی ہے۔ اور ابھی میں جو ہے کسی نے مجھے فون کیا کہ ایک صاحب ہیں، وہ بیٹی سے کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو شادی نہیں کر سکتی اور میری تو خدمت کر، اور میں تیرے نام پہ جائیداد لکھ دوں گا۔ اگر تمہارے نام پر جائیداد ہے تو تم امیر ہو تو بچی کا نکاح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ خدا کے بندے تم نوکر رکھ لو، ملازم رکھو، تم دوسری شادی کوئی کر لو۔ تم یہ کیا ہے کہ بیٹی کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے، بیٹی کی شادی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میری بیٹی شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس میں کہنا پڑے گا ابا جان آپ غلط ہیں، غلط ہیں، غلط ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اب یہاں وہ قصہ آ رہا ہے کہ کس طرح نبوت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عجائبات ارض و سما دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، پہلے عراق کے ماحول کو سمجھیے۔ وہاں چاند کی پوجا کی جاتی تھی، آفتاب پرستی تھی، ماہتاب پرستی تھی، سورج کی پوجا، ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، اور خود حضرت ابراہیم کے والد آزر کا یہ عالم تھا کہ وہ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ وہ پجاری تھے، ہیڈ پریسٹ تھے وہاں کے وہ، اور تیسری طرف حکومت تھی نمرود کی، اور وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو اب ذرا ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ توحید سمجھنا چاہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بار بار پڑھیں اور قرآن نے جس طرح ان کو پیش کیا ہے اس کو سمجھیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، اور ہوا یہ کہ جب رات ہوئی اور یہ یعنی عقل و شعور کی عمر کو پہنچے، رات ہوئی اور انہوں نے ستاروں کو دیکھا، کواکب کو، قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا ھذا ربی، کیا میرے رب ہیں؟ دیکھیے میرے رب ہیں، یہ ھذا ربی سن لیجئے، یہ ان کا قول نہیں ہے بلکہ ان کی حیرت ہے اور استعجاب ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک پروسیس ہے دماغ کے اندر، ایک غور و فکر کا ایک فلم چل رہی ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اور جب یعنی ستارے غائب ہو گئے تو کہنے لگے کہ یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، میں ڈوبنے والوں کو سے محبت نہیں کر سکتا، میں پسند نہیں کرتا۔
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اس کے بعد ہوا یہ کہ چاند چمکتا ہوا آ گیا سامنے، تو پھر وہی کہا هذا ربی هذا ربی، کیا یہ میرے رب ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الظالمین۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ڈوب گیا چاند اور وہ غائب ہو گیا، تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری ہدایت نہیں کی تو میں گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا، میری پوری قوم گمراہ ہے، آفتاب پرستی، مہتاب پرستی، ستارہ پرستی میں مبتلا ہے، اور بادشاہ ہے وہ نمبر 1 کا مشرک اور طاغوت ہے اپنے وقت کا۔ پھر کیا ہوا؟ صبح ہو گئی، فلما رأى الشمس بازغة، اور پھر دیکھا کہ سورج آب و تاب سے جگمگا رہا ہے، قال هذا ربی هذا اکبر، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ رب ہے؟ یہ تو بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اب وہ اس نتیجے پر پہنچے، دیکھیے کہ اس نتیجے پر پہنچے، اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ جو شرک کر رہے ہو میں اس سے پوری طرح بری ہوں، بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں، دیکھیے اس کو کہتے ہیں پروسیس آف ایلیمینیشن، پروسیس آف ایلیمینیشن۔ پہلے انہوں نے ستاروں پہ غور کیا کہ بعض لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ ریجیکٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد چاند کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی طرف دیکھا، ریجیکٹ کر دیا۔ پھر سورج کی طرف دیکھا، ریجیکٹ کر دیا۔ یکے بعد دیگرے وہ قوم کے تمام جو اعتقادات تھے، مشرکانہ اعتقاد، سب کو رد کر دیا۔ اب اس کے بعد سنیے، اب وہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، دیکھیے آپ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اب میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے ستاروں کو پیدا کیا اور یہ سیارے اور ثوابت پیدا کیا، ان سب کا جو خالق ہے، جو فاطر ہے، فاطر السماوات والارض، وہ میرا خدا ہے۔ یعنی مخلوق کو میں کیوں خدا مانوں؟ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ پوری قوم کے نظریات کے خلاف تنہا کھڑے ہو گئے۔ تو اے مسلمانوں، تم کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا توحید کے لیے، ماں باپ کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، محلے والوں کے خلاف، شہر والوں کے خلاف، گاؤں والوں کے خلاف، برادری کے خلاف۔ توحید کا مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے تو تم بے چین ہو جاؤ گے، بے قرار ہو جاؤ گے، اور کسی مداہنت سے کام نہیں لوگے، اور لیت و لال سے کام نہ لوگے، منافقت اختیار نہیں کرو گے، صاف اعلان کرو گے کہ حنیفاً وما انا من المشرکین، میں بالکل یکسو ہوں اللہ، اور کہ میں مشرکیوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اب ان کی قوم نے بحث کی ان سے، اب ان کے پاس دلائل ہیں، کہتے ہیں کہ جو تمہارے خدا ہے نا، ان کا پیدا کرنے والا میرا خدا ہے۔ آرگومنٹ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کیا آرگومنٹ ہے ان کے پاس؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سورج ہے، چاند ہے، یہ خدا ہے۔ ابراہیم کریں نہیں نہیں، ان سب تمہارے خداؤں کا جو خالق ہے وہ میرا خدا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ارے رے 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 رے، تم نے چاند کا انکار کر دیا، سورج کا انکار کر دیا، ستاروں کا، خداؤں کا انکار کر دیا، توبہ توبہ، اب شامت آئے گی، اب شامت آئے گی، ابراہیم ہمارے خداؤں کی مار پڑے گی، ہمارے خدا تم کو تکلیف۔ اب سنیے، ڈرانا شروع کر دیا۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث ہے تو مجھے ہدایت۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، تم لوگ جن خداؤں کو شریک کرتے ہو ان سے میں نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں کچھ مجھے برا بھی ہوگا تو وہ میرے رب کی منشا ہوگی، مجھے ایکسیڈنٹ مر بھی ہو سکتی ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے، وہ میری مرضی کی وجہ سے ہوگا۔ تم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اچھا تم جن شرکیہ خداؤں سے تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں ان سے کیوں ڈروں؟ اور جبکہ تم لوگ لا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے، جو یعنی تمہارے مصعومہ خداؤں کا اصل خالق ہے اس سے نہیں ڈرتے، تو میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے ڈروں؟ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ ایک
تم ہو ایک ہم ہے، ہم دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ بے خوف ہونا چاہیے، اس کو زیادہ امن اور اطمینان میں ہونا چاہیے. ان کنتم تعلمون، تم تو جو ہے مخلوق کو خدا بنانے والے ہو، میں تمہارے خداؤں کے خالق کو خدا بنانے والا ہوں. کون سا فریق جو ہے زیادہ محفوظ ہے؟ کس سے ڈرے ہم؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اب یہاں دیکھیے، ظلم کا مطلب ہے یہاں پر شرک. جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کریں گے، یلبسوا ایمانہم بالظلم، شرک میں کی آمیزش نہیں کریں گے، شرک کی گندگی اس میں شامل نہیں ہوگی، توحید خالص ہوگی، اولئک لہم الامن، ان کے لیے عافیت ہے، ان کے لیے بے خوفی ہے، وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، یہ تھی وہ حجت، یہ تھی وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اب ان کی قوم کے خلاف عطا کی تھی. ذرا غور کیجئے، یہاں نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. درجات کیسے بلند ہوتے ہیں سن لیجئے، کاپی پہ لکھ لیجئے. غور و فکر سے، دماغ کا صحیح استعمال کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. اور یہ جو غور و فکر میں آپ ایلیمینیٹ کرتے جاتے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ داتا صاحب خدا نہیں ہو سکتے، گورڈا خدا نہیں ہو سکتا، عبد القادر جیلانی خدا نہیں ہو سکتے، یہ بابا فرید خدا نہیں ہو سکتے، نکالتے جاؤ نا. امام ابو حنیفہ خدا نہیں ہو سکتے، صحابہ خدا نہیں ہو سکتے، حضرت علی خدا نہیں ہو سکتے، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہو سکتے. خداؤں کو نکالتے جاؤ نا. نمرود خدا نہیں ہو سکتا، امریکہ خدا نہیں ہو سکتا. آپ غور کریں گے اور خالق کائنات پر غور کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. غور و فکر سے توحید حاصل ہوتی ہے. ان ربک حکیم علیم، بلا شبہ آپ کا رب حکمت والا ہے، مکمل علم رکھتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اب ان کی عمر 100 سال تھی یا 99 سال تھی. حضرت ابراہیم کو دوسرا بیٹا حضرت سارہ کے بطن سے دیا گیا، حضرت اسحاق، اور پھر حضرت اسحاق کو ایک بیٹا یعقوب کی شکل میں دیا گیا. حضرت ابراہیم نے بیٹے کو بھی دیکھا اور پوتے کو بھی دیکھا. کُلًّا ہدینا، ان سب کو جو ہے ہدایت دی گئی، ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 2100 قبل مسیح سے پہلے یعنی 1400 سال قبل حضرت نوح کو 3500 میں بھی ہم نے ہدایت دی تھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. اب یہ جتنے پیغمبر ہیں، داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف، موسیٰ اور ہارون، یہ سب ان کی ذریت میں سے ابراہیم علیہ السلام کے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. کیا مطلب؟ یہ سب لوگ محسنین تھے، اچھا عمل کرنے والے تھے. اس کے بعد بتایا جا رہا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. حضرت زکریا، حضرت ان کے بیٹے یحییٰ جان دی بیپٹسٹ، حضرت عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، یہ بھی صالحین میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. تو حضرت اسماعیل کو، حضرت یسع کو، حضرت یونس کو، حضرت لوط کو، ان سب کو ہم نے عالمین میں فضیلت عطا کی گئی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ دادا کو اور ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو، یہ سب ایک دوسرے کے اسی طرح ہیں. یعنی ہارون کے والد، ہارون کے بھائی موسیٰ ہے، موسیٰ کے ہارون ہیں، اور داؤد کے بیٹے سلیمان ہیں، سلیمان کے والد جو ہیں حضرت داؤد ہیں. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، ان کو بلند کیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان کو توحید کا سیدھا راستہ دکھایا، اس کی طرف ہدایت فرمائی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے. اب یہاں 15 پیغمبروں کا نام لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہے ہدایت. کیا ہے؟ جو انبیاء کے ذریعے سے دی جاتی ہے. مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال سارے کے سارے جو ہے وہ ضائع کر دیے جاتے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ،
یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکم سے نوازا اور نبوت عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، اگر کافر ان کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان کے اوپر ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہ وہ لوگ ہیں، یہ پیغمبروں کا نام لیا اور کہا گیا کہ یہ ان کو اللہ نے ہدایت دی، اور فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے راستے کی پیروی کیجئے، اور قل اعلان کر دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا۔ دیکھیے جو داعی اور مبلغ ہوتا ہے نا، پہلے دن اس کو آ کر اعلان کرنا پڑتا ہے اس کو، میں آپ سے تنخواہ نہیں لوں گا، میں آپ کو سے پیسے نہیں لوں گا، میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اور میں آپ سے کوئی سی چیز کا محتاج نہیں۔ لوگ ان کو پیسے دیں کیونکہ وہ فل ٹائم دین کا کام کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا کام ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو پیسے دیں، لیکن وہ مانگتے نہیں۔ داعی جس دن پیسے مانگتا ہے اس کا کام بگڑ گیا اس کا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام عالمین کے لیے ایک نصیحت۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اب سنیے، اب یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف آ رہی ہے بات، لیکن انہوں نے اللہ کو اس طرح پہچانا ہی نہیں جس طرح پہچاننا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کو اس طرح سمجھنا چاہیے کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، وہ بڑا ہے، اکبر ہے، وہ جو ہے لیسا کمثلہ شیء، وہ اول ہے، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اس کی کرسی زمین اور آسمان پر محیط ہے، تو جیسا وہ ہے، وہ کھاتا نہیں، سوتا نہیں، بھولتا نہیں، غلطی نہیں کرتا، اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ اس کی شادی نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں ہے، جیسا وہ ہے اس طرح سمجھو اس کو۔ لیکن یہ جو مشرک ہوتے ہیں اس کے بارے میں قیاس کرتے ہیں، تخمینے لگاتے ہیں اور صحیح نتائج پر نہیں پہنچتے۔ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اب انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے اپنے کسی بشر کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، کوئی نبی نہیں۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھئے کس نے اس کتاب کو نازل کیا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی اس میں روشنی تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور تم اس کو لپیٹ کے رکھتے ہو اور چند چیزیں ظاہر کرتے ہو اور بہت ساری چیزیں چھپاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ باتیں بتائی گئیں جو تم لوگ نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، اللہ ہی کی ہستی ہے، کہہ دیجئے ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اس کے باوجود اگر یہ بھٹکتے رہتے ہیں اپنے خوض میں، اپنی گمراہی میں اور کچ بیسی میں کھیلتے رہتے ہیں تو چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اب واہ کا ترجمہ کیجئے، اب یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی 1300 قبل مسیح میں، اس کے 1900 سال بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے، مبارکن مصدق الذی بین یدیہ، تو بہت ہی بابرکت کتاب ہے، بابرکت فیض رساں کتاب ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں، برکات ہی برکت ہے، اور جو ان کے ہاتھوں میں اسی کی تصدیق میں ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام القریٰ ومن حولہا، ام القریٰ جو ہے مکے کی بستی ہے اور اس کے اطراف کے جو لوگ ہیں ان کو ڈرائیں۔ اچھا ذرا ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، پہلے ایک نقطہ ذرا نوٹ کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال عربوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس میں غیر عرب بھی کچھ مسلمان ہو گئے، بلال حبشی بھی ہو گئے، صہیب رومی بھی ہو گئے اور سلمان فارسی بھی ہو گئے، لیکن آپ کے انتقال تک یعنی 11 ہجری تک تمام جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا دور آ گیا، 2.25 سال، اس میں کیا ہوا؟ اب یہاں بغاوت عرب میں شروع ہوئی، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، منکرین زکوٰۃ اور سارے لوگ پیدا ہو گئے۔ اب ابو بکر صدیق نے کیا کیا
عربوں کو چن چن کر مارا جو مرتد تھے، باغی تھے، کافر تھے، اور عربوں کو خالص کر دیا. اور خالص عرب جب ہو گئے تو پھر انہوں نے ان خالص عربوں کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا. 10.5 سال آپ نے حکومت کی. اب عربوں کے ذریعے سے ایران کو، افریقہ کو، آذربائیجان کو، عراق کو، خراسان کو، افغانستان کو، ساری دنیا کے اندر غیر عربیوں کو مسلمان کیا گیا. یہ تھی اللہ کی حکمت عملی. تو پہلے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا کیے گئے؟ ام القریٰ میں پیدا کیے گئے. اور دعوت کہاں پھیلی؟ وہ جو قبائل اطراف میں آتے تھے، مکہ، مدینہ اور اطراف، ومن حولہا، اس کے اطراف، اس کو پہلے ڈرانا مقصود تھا. تو یہ فیز 1، فیز 2 اور فیز 3 کو سمجھے، پھر فیز 4 کو. اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم 2020 عیسوی میں ہیں، 1441 ہجری میں ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، افریقہ میں اس دین کو لے کر پہنچے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او قال اوحی الی، اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر بھی وحی کی جاتی ہے. ولم یوحى الی، جبکہ اس پر کوئی چیز وحی نہیں کی گئی. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ. یا پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میں بھی اس طرح نازل کر سکتا ہوں جس طرح اللہ نے نازل کیا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. کاش یہ انکار کرنے والے ظالم اس وقت کا اندازہ کریں جب یہ موت کی ڈبکیاں لے رہے ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اب سن لیجئے موت کا منظر. اور اس وقت کیا ہوگا جب ان کی روح قبض کی جائے گی؟ فرشتے آئیں گے، باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائیں گے ایسے فرشتے، اور کہیں گے کیا؟ اخرجو انفسکم، اخرجو انفسکم، نکالو، چالو روح دے دو ہمیں، اخرجو، نکال کے دے دو. اب انسان کیا ہے سنیے، بے بس. اور وہ وہاں سے روح نکلتی ہے، پیروں سے نکل کے پھر چلی جاتی ہے، پھر آدمی مر جاتا ہے. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم. الیوم، سن لیجئے، الیوم کا مطلب ہے یہاں پر موت سے لے کر قیامت تک کا وقت. یہ عذاب قبر ہے. یہ الیوم کا مطلب ہے پہلے کیا ہوا؟ فرشتے آ گئے موت کے وقت، روح کھینچ کے لے گئے. اب کیا؟ آپ عالم برزخ میں آ گئے. آج تم لوگوں کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ جو ناحق باتیں تم اللہ کے اوپر کہتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی، قرآن کی آیات کے بارے میں تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بلا شبہ تم ہمارے پاس آ گئے اکیلے، تنہا، جس طرح جو ہے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور ہم نے جو کچھ آپ کو دیا تھا، بیوی، بچے، دولت، وہ آپ نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا وہاں دنیا کے اندر. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اللہ یہ فرمائے گا کہ تمہارے سفارشی بھی ہم نہیں دیکھ رہے، بچانے والے کوئی نہیں. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، جس کے بارے میں تم لوگوں کو غلط فہمی تھی دنیا کے اندر کہ یہ شریک ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، بچائیں گے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے اور ان کے درمیان ٹیلی فون لائن کٹ گئی. اب ان کو فون بھی نہیں کر سکتے، بات چیت بھی نہیں کر سکتے، رابطہ ختم. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے دماغ سے وہ پورا بھوت اتر جائے گا کہ یہ بچا سکتے ہیں، وہ بچا سکتے ہیں، یہ سفارش کریں گے، وہ سفارش کریں گے. وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ ہمیں بچائیں گے. ہؤلاء شفعاء. اب اللہ کے بارے میں سنو، اللہ کا تعارف. اللہ وہ ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، بلا شبہ اللہ وہ ہے جو دانوں کو پھاڑتا ہے، جو گٹلی کو پھاڑتا ہے، اور دانے اور گٹلیاں پانی کو جذب کرتی ہیں اور اس کے اندر سے پھر پودے پیدا ہوتے ہیں. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی.
اور وہ مردہ میں سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندہ میں سے مردہ پیدا کرتا ہے. ذالکم اللہ. اچھا ادھر دیکھیے ذالکم اللہ بار بار آئے گا, ذرا نوٹ کر لیجئے اس انداز کو, کاپی پہ نوٹ کر لیجئے. یہ ہے اللہ کا صحیح تصور, یہ ہے صحیح تصور اللہ کا. ذالکم اللہ, لوگو تمہارے اللہ کا یہ صحیح تصور ہے. یہ طاقت والا خدا, قدیر خدا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, کس طرف تم گھمائے جا رہے ہو. فالق الاصباح, اندھیروں کو پھاڑ کر روشنی نکالنے والا. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, اور رات کو پرسکون بنا دینے والا. دیکھیے سکن کا لفظ سکون سے ہے, اور یہ 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک بیوی کے لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, ایک رات کے لیے استعمال ہوا ہے, ایک گھر کو بھی سکن کہتے ہیں. یہ تینوں جو ہے دراصل ایک ہی چیز ہیں. رات ہو, بیوی ہو اور سکون ہو. رات ہو, بیوی ہو اور گھر ہو. رات ہو, بیوی ہو, گھر ہو, تو یہ سکون کا یہ مثلث ہے. والشمس والقمر حسبانا, رات کو ہم نے آرام کے لیے, سکون کے لیے بنایا, جب آپ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے آپ کی, اور چاند اور سورج کو حساب کتاب سے. ذالک تقدیر العزیز العلی, یہ علیم اور زبردست خدا کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر ہے. یہ ضابطہ ہے چاند اور سورج کا, اور یہ خاص وقت تک کے لیے. اس کے بعد یہ نظام بھی درہم ہو جائے گا. سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر چاند اور سورج کو آپس میں ملا دیا جائے گا قیامت کے دن. جمعہ الشمس والقمر. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور اللہ کی وہی ہستی ہے جس نے ستاروں کو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنا دیا, تاکہ سمندر میں خشکی کے اندھیروں میں آپ لوگ راستہ معلوم کر سکیں, ڈائریکشن, سمت معلوم کر سکیں. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, بلا شبہ ہم نے اپنے دلائل کھول کر ان لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, اور اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے ایک انسان, ایک نفس حضرت آدم سے تم کو اٹھایا. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. اب دیکھیے ایک مستقر ہے, ایک مستودع ہے. مستودع تو کہتے ہیں اسٹور کو, اور مستقر کہتے ہیں پرماننٹ جگہ کو. دیکھیے جیسے ایک اسٹور میں عارضی مدت کے لیے رکھتے ہیں نا, مہینہ 2 مہینے کے لیے, وہ عارضی جگہ ہے, عارضی اسٹوریج ہے. مستقر ایک پرماننٹ چیز ہے. مستقر کیا ہے, وہ جنت ہے یا دوزخ ہے. مستودع کیا ہے, یہ دنیا ہے یا قبر کی زندگی ہے, یہ مستودع ہے. تو ہر آدمی کے لیے ایک مستقر ہے, ایک مستودع ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, بلا شبہ ہم نے اپنے دلائل ان لوگوں کے سامنے رکھ دیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ, اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمام درخت اگائے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا, اور سبزیاں اگائیں. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا, اور اسی سے دانے مسلسل نکلتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ, اور پھر کھجور کے خوشے اور جھکے ہوئے خوشے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ, اور انگور کے باغات. وَالزَّيْتُونَ, زیتون کے باغات, اور انار رمان کے باغات. مشتبہن وغیر متشابہ, ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ, ذرا غور تو کرو. انظروا کا مطلب ہے غور تو کرو اس کے پھل کی طرف, جب وہ پھل دینے لگتے ہیں درخت اور جب وہ پک جاتے ہیں. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. اچھا ادھر دیکھیے, اب اس میں کیا ہے, میں نے ایک بات بتائی تھی, دوبارہ لکھ لیجیے. آیت اور آیات جہاں بھی آتا ہے اس کے بعد ایک مضاف الیہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ان فی ذالکم لآیات, آیات الربوبیہ, آیات الحکمہ, آیات القدرہ. تو یہ آپ کھجور کو دیکھیں گے, انگور کو دیکھیں گے, انار کو دیکھیں گے, پھلوں کو دیکھیں گے, سبزیوں کو دیکھیں گے, بارش کے نظام کو, پانی کے نظام کو دیکھیں گے, پھلوں کے پکنے کو دیکھیں گے, پیلے ہو گئے, تیار ہو گئے, مٹھاس آ گئی, کھٹاس دور ہو گئی, تو آپ کہیں گے
کیا میرا رب ہے کہ کتنا میرے کھانے کا اس نے انتظام کیا ہے, کیسا حکیم ہے, اس میں شوگر بھی ہے, پروٹینز بھی ہے, منرلز بھی ہے, اور اس میں دلائل ہیں تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ, ادھر دیکھیے وا کا ترجمہ کیجئے, ان تمام دلائل کے باوجود یہ نمک حرام ایسے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, یعنی میرا کھاتے ہیں گاتے اس کے ہیں, دوسروں کی دوسرے خداؤں کی گاتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیدا کیا ہے, حضرت مریم نے کیا پیدا کیا ہے, کسی پیغمبر نے کیا پیدا کیا ہے, رام نے کیا پیدا کیا ہے, کرشن نے کیا پیدا کیا ہے, برہما نے کیا پیدا کیا ہے, وشنو نے کیا پیدا کیا ہے, کسی بھی, تو پھر شریک کیوں بناتے ہو اللہ کے ساتھ؟ نمک حرامی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ, اور وہ جن کا مطلب جنات بھی ہو سکتے ہیں اور فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی چھپے ہوئے ہیں, جبکہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے, ہماری مخلوق ہے. وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور پھر فرشتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہیں, یہ نر ہیں, بغیر اس کے گپے ہانک رہے ہیں, بغیر علم. سبحانہ, اللہ پہ عیب ہے کہ اس کی کوئی بنین اور بنات ہو, بیٹیاں اور بیٹے ہوں. وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ, بہت بلند ہے, عالی ہے, اعلیٰ, تعالیٰ. دیکھیے اللہ جو ہے بہت بلند ہے, عرش سے بھی بلند ہے. تعالیٰ عَمَّا يَصِفُونَ, یہ جو اس سے منسوب کی جا رہی ہیں الٹی سیدھی بیہودہ باتیں, وہ اس سے بہت بلند ہے. بدیع السماوات والارض, بدی جو ہے اس میں صفت ہے, بدعت اسی سے ہے, آسمانوں میں اور زمینوں میں نئی چیزیں پیدا کرنے والا. ایک چیز دوسرے سے نہیں ملتی, یعنی ایک پتا دوسرے سے نہیں ملتا, ایک پھل دوسرے سے نہیں ملتا, ایک انسان دوسرے سے نہیں ملتا, دو سگے بھائی ایک دوسرے سے پوری طرح نہیں ملتے. تو ایسی ہستی ہے اللہ کی, اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ, اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, جب اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. یہ عقلی دلیل ہے, اس کی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگل ہو, کہتے ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور عیسیٰ اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا. دیکھیے اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں, نوٹ کر لو کاپی میں, اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کل شیء, وہ سب مخلوق ہیں, چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے وہ جنات ہوں, چاہے وہ پیغمبر ہوں, رسول ہوں, انسان ہوں, چاہے جماعتات ہوں, نباتات ہوں, سیارے ہوں, ثوابت ہوں, جو کچھ کائنات میں ہے سب مخلوق, اللہ ایک خالق ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ نہ صرف ہر شے کا خالق ہے بلکہ ہر شے کے بارے میں علم رکھتا ہے. آکسیجن کے بارے میں, نائٹروجن کے بارے میں, لوہے کے بارے میں, چاندی کے بارے میں, نطفے کے بارے میں, ایوری سیل کی اس کو نالج ہے, ہر سیارے اور ثوابت کے بارے میں. اب سنیے, ذرا مشکل آیت آ رہی, بہت مشکل. اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو مولانا مودودی کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات سمجھنی پڑیں گی. یہ وہ کتاب نہیں پڑھیں گے تو ایسا سمجھنے, اشارے کر دیتا ہوں یہاں. ذالکم اللہ ربکم, لوگوں یہ ہے تمہارے رب کی صحیح تصویر یا صحیح تصور, یہ ہے تم لوگوں کا صحیح تصور رب. ذالکم اللہ ربکم, وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو, تمہارے دماغ میں جو بھوت ہے وہ غلط, نکالو اس بھوت کو. یہ ہے صحیح تصویر, یہ ہے صحیح تصور. اب دیکھیں یہاں 4 لفظ ہیں, ذرا سمجھ لیجئے. ایک الہ ہے, ایک خالق ہے, ایک جو ہے معبود ہے, اور ایک وکیل ہے. رب کا لفظ گزر چکا ہے, رب, الہ, خالق, عبد, معبود اور وکیل. تو لا الہ الا, اس کے علاوہ کوئی طاقتور ایسی ہستی نہیں ہے جس سے عبادت کی جائے, جس کی دعا کی جائے, رکوع اور سجدہ کیا جائے, جس کے آگے تذلل ہو اور جس کے آگے جھک جائے. خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق ہے. دیکھیے رب ہے, الہ ہے, خالق ہے, لہذا فا, یہ فا بہت اہم ہے, سنیجئے. لہذا یہ فے زبر فا بہت اہم ہے. فَعْبُدُوهُ, لہذا اسی کی عبادت کرو. ادھر دیکھیے, کیوں عبادت کرو؟ چونکہ وہ رب ہے. کیوں عبادت کرو؟ چونکہ وہ الہ ہے. کیوں عبادت کرو؟ چونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے. اوپر پوری
جو سمری ہے پچھلی جو 100 آیات کی، اب یہاں اس کا کنکلوژن آ رہا ہے. یہ ہے اللہ کا صحیح تصور. ذالکم اللہ ربکم، یہ رب ہے، یہ الہ ہے، یہ خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل. اب یہاں کل شے دیکھیے بار بار آ رہا ہے. کل شے کا وہ علیم ہے، کل شے کا وہ خالق ہے، کل شے کا وہ وکیل ہے، نگران ہے. وکیل کا مطلب ہے محافظ ہے، نگرانی کر رہا ہے. یورانیم ہے دنیا کے اندر، پھٹ جائے دنیا تباہ ہو جائے، کون حفاظت کر رہا ہے یورانیم کی؟ اللہ. اب سنیے اللہ کا تعارف، لا تدرک الابصار. اس جسم کی یہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. ہاں وہ ہماری آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے. ہم ادھر ڈنڈی مارے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، ہماری چوری پکڑ لیتا ہے. تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. بہت باریک بین باخبر ہستی ہے. باریک بین یعنی خیالات کو تک پکڑ لیتا ہے، دلوں کے ارادوں کو تک جان لیتا ہے. لطیف ہے، بھید جان لیتا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم. تم لوگوں کے پاس بلا شبہ تمہارے رب کے طرف سے بصیرتیں آ چکی ہیں. بصائر. فمن ابصر فلنفسہ. اب جو بصیر بننا چاہتا ہے، جو چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے. ومن عمی فعلیہا. اگر کوئی اندھا بننا چاہتا ہے تو یہ دلیلیں اس کے خلاف جائیں گی. وما انا علیکم بحفیظ. کہہ دیجئے میں تم لوگوں کے اوپر کوئی حفیظ نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. اس طرح ہم اپنے دلائل کو مختلف انداز میں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. تاکہ یہ کافر نہ کہیں کہ یہ جو ہے اس نے سیکھ لیا. وَلَنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اس وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تاکہ ہم ان کو کھول دیں، ان آیات کو کھول دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتبع ما اوحی الیک من ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، آپ اس وحی کی پوری پیروی کیجئے. لا الہ الا ہو. اس کے علاوہ کوئی الہ قابل عبادت طاقتور ہستی نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اور شرک پر جو ڈٹے ہوئے ہیں ان سے درگزر کیجئے، اعراض کر لیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. ادھر دیکھیے بات کو. فرشتوں نے کہا تھا کہ ہمیں خلیفہ بنا دیجیے. اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون. میں تو کچھ کو جنت میں کچھ کو دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہوں، ان کو آزادی دے رہا ہوں. اگر اللہ چاہتا تو انسان کو خیر و شر کی آزادی ہی نہ دیتا، برا کام کرنے کی آزادی ہی نہ دیتا، انسان کو بھی فرشتہ بنا دیتا. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. وما جعلناک علیہم حفیظا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا. وما انت علیہم بوکیل. اور آپ ان کے اوپر کوئی چوکیدار، کوئی داروغہ نہیں ہے. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ان لوگوں کو ولا اور مسلمانوں کا کہا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں ان کو گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم. تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم. عدوًا دشمنی میں. عدوًا کا مطلب ہے یہاں دشمنی میں، دشمنی کی وجہ سے منصوب ہے. عدوًا بغیر علم. تو وہ پھر دشمنی میں لا علمی کی وجہ سے اللہ کو گالی دیں گے، تو اس لیے ان کے خداؤں کو گالی مت دو. ہاں دیکھیے، خداؤں کو بتا دیجئے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں، لیکن ان کو گالی مت دو. گالی دینا کوئی اچھی چیز نہیں. کافر کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے، گالی کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. زبان شیریں ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں، توحید سے ہٹ جائیں. بات سیدھی کریں. کذالک زینا لکل امت عملہم. اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا. یعنی وہ ہر آدمی اپنی خداؤں پہ خوش رہتا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. اور
پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، تو یہ کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر کوئی اور دلیل آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے تو یہ ضرور بضرور ایمان لائیں گے، یعنی معجزہ دکھاؤ تب ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اس کا جواب دیجئے کہ معجزے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ یاد رکھیے، معجزہ ہو یا کرامت، یہ نہ نبی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نہ کسی مومن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور یہ ان کو یہ نہیں بتائی جا سکتی أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ معجزات ان کے پاس آ بھی جائیں تو یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ قرآن زندہ معجزہ موجود ہے، اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ تو وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم ان کے سینوں کو بدلتے رہتے ہیں، وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے بھٹکتے ہوئے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اب یہ بتایا جا رہا ہے یہ ضدی ہیں، ضدی ہیں، ضدی ہیں۔ ضدی آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل کام نہیں کر سکتی، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، کہتے ہیں نا کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، تو یہ ضدی کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ ٹیڑھا رہتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کہ ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیں یا مردے ان کے سامنے بولنا شروع کر دیں، آدمی مر گیا قبر سے نکل کے بولنا شروع کرے، کلمہم الموتى، یا ان کے لیے ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دیں، وحشرنا علیہم کل شیء قبولا ما كانوا لیؤمنوا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ ضدی ہیں، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے، ولکن اکثرہم یجہلون، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، لا علم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کر دیے، شیطان دشمن، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے۔ اب ذرا غور کو سنیے، اب نبی کے اور قرآن کے اور اسلام کے یہ دشمن جو ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور انبیاء اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، یہ ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جنات انسانوں کو پہ وحی کرتے ہیں اور انسان پھر جنات سے رابطہ رکھتے ہیں، اور زخرف القول غرورا، اور یہ پھر دھوکہ دینے کے لیے بڑی رنگین چمک دمک والے ان کے قول ہوتے ہیں، بڑی ملما ساز ان کی زبانیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ کاہنوں کو دیکھا ہے، عاملوں کو دیکھا ہے، یہ جو جادوگروں کو دیکھا نا، ایسی یعنی لفاظی ہوتی ہے، ایسی زبان سے کھیلتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا ممکن نہ تھا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ جو گھڑ رہے ہیں اور جھوٹ بناتے ہیں ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیں۔ تو وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو یہ لوگ اس طرح کام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلَا يَرْدَوْهُ وَلِيَخْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَرِفُونَ، اور ان کے سینے اسی میں مشغول رہتے ہیں تاکہ یہ ان کو خوش کریں اور پھر جو کمانا ہے وہ کماتے رہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، اب دیکھیے بڑا اہم سوال ہے، ذرا رک جائیے، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حکم تلاش کروں؟ نوٹ فرمائیے، یہاں پر توحید حاکمیت ہے۔ حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ شارع کون ہے؟ لا گیور کون ہے؟ قانون ساز کون ہے؟ دستور ساز کون ہے؟ اللہ۔ خالق جو ہے وہ حکم بھی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کیا میں کسی اور کی عدالت میں جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما،
کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی دوسرا جج تلاش کروں، دوسرا حکم تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اس نے تم لوگوں کی طرف ایک مفصل کتاب نازل کر دی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، ٹھیک ٹھیک برحق کتاب، تو لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ جو اللہ کے احکامات ہیں، یہ تمہارے رب کے جو کلمات ہیں، یہ صدق اور عدل پر مبنی ہے، سچائی پر اور انصاف پر۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی ان کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی پیروی کریں گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، اب دیکھیے یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ظن کا، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور دوسرا لفظ ہے خرص کا۔ یہ نوٹ کر لیجئے، قرآن کی خاص اصطلاحات ہیں، یہ خاص اصطلاحات ہیں۔ دیکھیے جتنا فلسفہ ہے نا، ارسطو کا، افلاطون کا، اور اس کے بعد جو نیو پلاٹنزم ہے، اور اس کے بعد جتنے عیسائی مفکرین اور دانشور آئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دانشور پیدا ہوئے، اور پھر یہ جو یعنی گزشتہ 300-400 سالوں میں یہ روسو اور یہ فرینچ اور یہ لاک اور برطانوی فلسفی اور چرچل اور یہ آپ کے جتنے برٹن رسل اور سارتر اور جتنے اور لوگ ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ظن ہے۔ یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اسپیکولیشنز، assumptions، یہ کوئی ٹھوس علم نہیں ہے ان کا۔ یعنی فلسفے کا جو علم ہے یہ کیا ہے؟ ظنی علوم ہے، کوئی ثابت شدہ علم نہیں۔ اس کے مقابل میں کیا ہے؟ علم وحی۔ علم وحی 100% صحیح علم ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ جو ڈوگما، سپرسٹیشنز، اوہام ہیں، یہ بھی ایک مفروضہ ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر 13 تاریخ کو شادی مت کرو، 9 تاریخ کو شادی مت کرو، کیا ہے یہ؟ ایک وہم ہے، سپرسٹیشن ہے، وہم ہے نا کوئی۔ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، سب کیا ہے؟ یہ فلسفے کا علم کیا ہے؟ یہ ظن ہے۔ تو نہیں ہے یہ لوگ پیروی کرنے والے مگر ظن کے۔ انہم الا یخرصون، نہیں کر یہ لوگ خرص کا مطلب یہی ہے کہ وہ اٹکل کے تیر ہیں، وہ پتھر مار دیا، اب وہ کہاں 100 میٹر پہ گرتا ہے، 50 میٹر پہ 25 وہ اس کو خرص کہتے ہیں۔ تو یہ تخمینے ہیں، اندازے ہیں، کوئی ٹھوس علم نہیں ہے۔ تو یہ وحی کے مقابل میں بتایا گیا کہ آپ کے جو مخالفین ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، فلسفی ہیں، دانشور ہیں، سب کا یہی معاملہ ہے، یہ ظنی علوم ہے یہ سب۔ انہم الا یخرصون ان ربک هو عالم بمن یضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کس نے ہدایت کو پا لیا ہے۔ اب دیکھیے فَكُلُوا، اب یہاں سے احکام آ رہے ہیں، حکم دے رہا، حاکم ہے نا، توحید حاکمیت۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں اگر تم اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہو تو جانوروں پر اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، تو کیا وہ پہلے بتا دیا؟ مردار، خون اور سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ 4 چیزیں، اور پھر وہ مردار کی مزید تشریح کی گئی کہ وہ منخنقہ ہے، موقوذہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، الا یہ کہ حالت اضطرار ہو، مجبوری ہو، بھوک ہو، اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ غیر باغین والا عاد ہو تو فلا اسم علیہ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ علم، لیکن یہ بات حقیقت ہے
کہ بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی روشنی میں علم کے بغیر. ان ربک هو عالم بالمعتدین، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اب دیکھیں حکم دیا جا رہا ہے دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. ادھر دیکھو غور سے سنو، بعد میں بھی بتاؤں گا میں. ایک ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، یعنی جو دل میں چھپائے جاتے ہیں اور جو ظاہر ہوتے ہیں. ان الذین یکسبون الاسم، بلا شبہ وہ لوگ جو گناہوں کو کمائیں گے، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو ان کو بہت جلد اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کمائیں گے. اب اس کے بعد دوسرا حکم آ رہا ہے. دیکھیں پہلے کلو کہا گیا تھا نا، کھاؤ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اب یہاں کہا جائے ولا تاکلوا، اب منفی حکم آ رہا ہے، وہ جانور مت کھاؤ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ نافرمانی ہوگی، یہ جو ہے حکم عدولی ہوگی، یہ گناہ ہوگا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بلا شبہ شیاطین اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں کہ آپ سے بحث کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حرام کھا لیتے ہیں، غیر ذبیحہ کھا لیتے ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر آپ نے ان کی اطاعت کی، شیاطین کی، اور غیر ذبیحہ کھا لیا تو پھر آپ بھی کا شمار بھی مشرکین میں سے ہوگا، کیونکہ مشرکین تو ذبح نہیں کرتا. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، تو یا پھر جو مردہ ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، اس کو ہم نے زندہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کو نور سے نوازا اور وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. کمن، کیا وہ اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے؟ مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو اندھیروں کے اندر ہو اور اندھیروں سے نکل نہ پائے. ادھر دیکھیے اب یہاں سوال کیا گیا ہے کہ مشرک اور مومن برابر ہو سکتے ہیں. تو مومن کیا ہے؟ وہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. ایمان کیا ہے؟ زندگی ہے. اور اب اس کو نور سے نوازیا، جس کی کیا آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہی ہے، شرک میں ہے، پوجا کر رہا ہے، چاند سورج کی پوجا کر رہا ہے، کی پیروی کر رہا ہے اور سے نکل نہیں پاتا. اس طرح کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیا جاتا ہے ان کا برا عمل. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهَا. سنیے اکابر ہونے، تو یہ اکابر کہتے ہیں نا، یہ علماء ہیں، اکابر ہیں. اکابر تو یہ اکابر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، جس طرح اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں، اولیاء الرحمن ہوتے ہیں، اولیاء الشیطان ہوتے ہیں. اکابر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. اچھا ادھر دیکھیے، لکھ لیں بھائی، کاپی پہ لکھ لیں. اکابر کا مطلب ہے لیڈرشپ ہے، یہاں لیڈرشپ ہے، قیادت ہے. اور یہ مجرمی ہا، یعنی اس بستی کے مجرمین ہیں. اکابر مجرمین ہے یہ. تو ہر بستی کے اندر ہم نے بڑے بڑے غنڈے رکھ دیے، بڑے بڑے مجرم رکھ دیے، ان کے اکابر رکھ دیے. لیمکروا فیہا، تاکہ اس بستی کے اندر سازشیں کریں، مکر اور فریب سے کام لیں، مکاریاں کریں وہاں پر. وما یمکرون الا بانفسہم، لیکن یہ مکر نہیں کر سکتے مگر خود اپنے خلاف. وما یشعرون، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب کوئی دلیل ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کافروں کے سامنے، وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، ہمیں بھی رسول بنایا جائے. اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک رسولوں کو جو دیا گیا ہے اسی طرح کی کوئی چیز ہمیں بھی دی جائے. اب سن لیجئے، تو اللہ ہر چھکے پنجے کو تو نبی بنانے سے رہا. اللہ صرف جو ہے سلیکٹڈ لوگوں کو نبی بناتا ہے، اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، نیک لوگوں کو بناتا ہے، ان کے اندر وہ خوبیاں پیدائشی طور پر رکھ دی جاتی ہیں. اب اس لیے کہا جا رہا ہے، دیکھیے غور سے جملہ نوٹ کر لیجئے، ہائی لائٹ کر لیجئے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسالت دی جائے، ہر چھکے پنجے کو نہیں دی جا سکتی۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، تو جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے، یہ اللہ کے پاس اس حال میں ہوں گے چھوٹے ہوں گے۔ آج یہ بڑے ہیں، لیڈر ہیں نا، اکابر ہیں، یہ بستی کے مجرم ہیں، لیکن اللہ کے پاس یہ صغار ہوں گے، چھوٹے ہوں گے۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور اپنی اپنی بستی میں جو مکر و فریب انہوں نے برپا کیا، اس کے بدلے میں انہیں عذاب شدید سے دوچار کیا جائے گا۔ اب سن لیجئے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالی جس آدمی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ دیکھیے، سینے کو کھولنا، یہ اب ایک آدمی کا سینہ بند کھل نہیں سکتا، وہ کھل نہیں سکتا، تو اللہ سے کہنا چاہیے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ، رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی آدمی کو گمراہ کرنے کا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور اس کا دل بالکل چھوٹا کر دیتا ہے، حرجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، ایسا لگتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے کہ جیسے کہ وہ اوپر چل رہا ہے آسمان کے اوپر۔ ادھر دیکھیے آپ، اب ادھر سائنٹیفک نقطہ نوٹ کر لیجئے، جب جیسے جیسے آپ آسمان پر اوپر جاتے ہیں آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ کسی پہاڑ پہ چلیے، چڑھ کے دیکھیے، آپ مارگلا کی پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھیے، آکسیجن کم ہوتی جائے گی اور سانس پھولتی جائے گی، تو ایک وجہ جو ہے تو وہ دل اس کا تنگ ہوتا جاتا ہے، اس کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل جو ہے چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ دل کا کشادہ ہونا من جانب اللہ ہوتا ہے، اور ضد کیا چیز ہے، اس میں دل تنگ ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے دھڑکتا۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی کو ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کا راستہ ہے بالکل ٹھیک سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بلا شبہ ہم نے اپنے دلائل ان لوگوں کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیے، کھول کر بیان کر دیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربی، ان لوگوں کے لیے اپنے رب کی طرف سلامتی کا گھر ہے، رب کے پاس دار السلام جنت ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا سرپرست ہوگا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو اچھے عمل کیے اس کے بدلے میں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ اعمال صالحات کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اب سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ دیکھیے، انسانوں کو بھی جمع کرے گا، جنات کو بھی جمع کرے گا، کیونکہ یہ دونوں وہی ہیں جن کو فریڈم آف چوائس دی گئی، اور کہے گا یا معاشر الجن، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم لوگ جو ہے، تم لوگوں نے بہت سارے انسانوں پہ قبضہ جما لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، تو انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے، جنات کے دوست انسانوں سے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ استمتع بعضنا بعضا، یعنی جنات سے انسان، انسان سے جنات، شیطان بھی جن ہے تو شیطان کو سرپرست بنا لیا آپ نے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، یہاں تک کہ وہ اجل آ گئی اے اللہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، موت آ گئی۔ قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ اس وقت فرمائے گا انسان اور جنات سے، وہ ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، تم لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ جس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب حکیم اور علیم ہے، حکمت والا، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا
بما کانوا یکسبون۔ اس طرح ہم بعض ظالمون سے قریب کر دیتے ہیں، ان کو سرپرست بنا دیتے ہیں ان کے برے اعمال کی کمائی کی وجہ سے، بما کانوا یکسبون۔ تو یعنی جنات کے سرپرست ہو جاتے ہیں، انسان کے سرپرست ہوتے ہیں جنات۔ یہ عاملوں کو، کاہنوں کو دیکھیے، ان کے پاس جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، اور شیطان سے مسلسل وہ رابطے میں رہتے ہیں، شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے، یہ شیطان کو پٹی پڑھاتے ہیں، یہ ان کو بتاتے ہیں تم جاؤ اس گھر میں جاؤ، وہ F11 کی گلی نمبر 12 میں جاؤ، مکان نمبر یہ ہے، وہ گاڑی نمبر یہ ہے، پیلے رنگ کی گاڑی ہے، پوری معلومات دیتے ہیں ان کو، یہاں جا کے یہ تعویذ تم ان کے گھر کے اندر رکھ دو۔ پھر وہ جنات جاتے ہیں، وہ ان کو پٹی پڑھاتے ہیں، یہ ان کو پٹی پڑھاتے ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ دوزخ کی کمائی ہے۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے انسانوں کے گروہ، اے جنات کے گروہ، کیا تم لوگوں کے پاس ہمارے رسول نہیں آئے جو تمہارے اندر ہی سے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے اس دن کے بارے میں، اس دن کی ملاقات کے بارے میں۔ دیکھیے لقاء کا لفظ آ گیا ہے، لقاء یومکم ھذا، کہ تم لوگوں کے آج کے اس دن کی ملاقات کے بارے میں تم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو یہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، ہم نے گواہی دی آج خود اپنے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور وہ کہیں گے ہاں اس دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکہ دیا، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اب سنیے، ذالک کا مطلب ایسا اس لیے کیا گیا، کیا کیا گیا؟ کہ اللہ نے پے در پے رسولوں کو بھیجا، اے انسانوں اور جنوں، کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ ذالک یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان لم یکن ربک مہلک القری، آپ کے رب کا یہ قاعدہ نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر ڈالے ناحق ظالمانہ طور پر، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور بستی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، علم دیے بغیر، وحی دیے بغیر، پیغمبر بھیجے بغیر، کتابوں کے بغیر اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب قوموں کو ہلاک کرتا ہے کب؟ جب اتمام حجت ہو جاتی، کتاب آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، رسول آتے ہیں، جنت اور دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے، اس کے بعد جب قوم نہیں مانتی پھر اس کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر شخص کے لیے درجات ہیں ان لوگوں کے عمل کے مطابق۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، اور رحمت والا ہے، ذو الرحمہ ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، اور اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو چلتا کر دے، پورے روئے زمین کے انسانوں کو یہاں سے مار ڈالے۔ یذہبکم کا مطلب ہے کہ ہلاک کر دے ان کو۔ ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اور ان تمہارے ہلاک کرنے کے بعد کسی اور کو جانشین بنائے جس کو چاہے، جس طرح کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح تم لوگوں کو جانشین بنایا تھا کسی اور قوم کا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا قاعدہ ہے، ایک قوم کو ہٹاتا ہے دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ ان ما توعدون لآت، سنو بلا شبہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، قیامت کو ملتوی نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، پوسپون نہیں کر سکتے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو،
اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ لوگ اپنی جگہ پہ کام کیجئے، میں اپنی جگہ پہ کام کروں گا۔ آپ جو ہے توحید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 12 سال سے میں تبلیغ کر رہا ہوں مکے کے اندر، یہ 12 ہجری میں نازل ہوئی ہے سورہ انعام، 13 ہجری میں یا 12 ہجری میں، تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 100-150 لوگ مسلمان ہوئے، آپ اپنی جگہ کام کیجئے، ہم اپنی جگہ کریں گے، انی عامل، میں اپنی جگہ کام کروں گا، فسوف تعلمون، بہت جلد پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے عاقب جو ہے بہترین گھر ہے، عاقبت کا گھرانہ ہے، جنت ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ۔ اب سن لیجئے یہ مشرکین کیا کرتے تھے، ذرا سمجھیے اس کو پہلے، کہ حرث میں اور انعام میں نصیب رکھتے تھے، حصہ لگتے۔ حرث کا مطلب ہے کھیتی اور انعام کا مطلب ہے جانور، مویشی۔ اب فرض کیجئے ان کے پاس 1000 کنال زمین ہوتی، اس پہ یہ گندم کچھ اگاتے، فرض کیجئے، تو اس میں سے کہتے تھے 1000 کنال میں سے 25 کنال کا جو غلہ ہے وہ وقف ہے خیرات کے لیے۔ 25 کنال میں سے کیا کرتے تھے، 5 کنال اللہ کے لیے رکھتے تھے اور 20 کنال غیر اللہ کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے، آپ نے 10,000 کیا کیے، چیریٹی کے لیے رکھ دیے، صدقہ کے لیے رکھ دیے۔ 10,000 میں سے کہتے ہیں 8,000 یہ 11ویں شریف کے لیے ہے اور 2,000 اللہ کے لیے۔ 8,000 عبدالقادر جیلانی کی ہے لیے، 2,000 اللہ کے لیے۔ اس طرح یہ کرتے تھے، کس میں، کھیتی میں۔ اچھا، جانوروں میں بھی یہی کرتے تھے۔ اب 100 بکریاں سال میں ہم خیرات کریں، 100 میں سے کیا کرتے، یہ لات کے لیے، منات کے لیے، عزا کے لیے، فلاں بت کے لیے، ود کے لیے، سوا کے لیے تقسیم کر دیتے تھے اس کو، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے اللہ کے لیے رکھ دیتے تھے۔ یہ شرک تھا ان کا۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، وہ کہتے تھے یہ بکریاں جو ہے، سنیے، یہ اللہ کے لیے، یہ کھیت اللہ کے لیے، ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہ۔ ادھر دیکھیے، ساء ما یحکمون۔ اب یہاں پر ڈھیر لگاتے تھے، ادھر دیکھیے بات کو سمجھے، یہ ڈھیر لگاتے تھے، کھجوروں کا یہ ڈھیر لگا دیا۔ اب یہ 800 کلو کھجور ہے، یہ کس کے ہیں، یہ بتوں کے لیے ہیں، اور 200 کلو کھجور کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے۔ یہ بھی خیرات کے لیے، یہ بھی خیرات کے لیے، لیکن یہ بتوں کے نام سے، یہ اللہ کے نام سے۔ وہ کہتے تھے ادھر سے 800 کلو میں سے ایک کھجور بھی اس ڈھیر میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کے ڈھیر میں سے ادھر جا سکتا ہے، ادھر کے ڈھیر میں سے ادھر نہیں جا سکتا۔ جو شرکا کا ہے، ما یصل الی اللہ، وہ اللہ کو نہیں جا سکتا، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہ۔ ساء ما یحکمون، کیسے بڑے فتوے، برے فتوے دیتے تھے، کیسے یہ شریعت بنا رہے ہیں، سنیے، اللہ قانون بنا رہے ہیں، شریعت بنا رہے ہیں، اپنی خود ساختہ شریعت، خود ساختہ قانون۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اس طرح کثیر مشرکین کو ان کی اولاد کا قتل خوبصورت بنا دیا گیا ان کے لیے۔ قتل اولادہم، اولاد کا قتل، شرکاؤہم لیردوا ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ وہ شک میں مبتلا ہو جائیں اور اپنے دین کو خلط ملط کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں کر سکتے تھے وہ۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور ان کے جھوٹ پر ان کو چھوڑ دیجئے۔ وقالوا، اب یہ مشرکین کہتے تھے ھذا انعام وحرث حجر، وہ کہتے تھے کہ یہ بکریاں اور یہ جانور اور یہ کھیت یہ ریزرو ہے۔ حجر کا مطلب ہے ریزرو ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی۔ لا یطعمھا الا من نشاء بزعمہ، وہ کہتے تھے اس کو کوئی اور نہیں کھا سکتا ان کے خیال سے۔ وانعام، اچھا کچھ مویشی ایسے تھے حرمت ظہورها وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، اچھا کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے تھے ان کی پیٹھ حرام ہے،
یعنی پیٹھ حرام ہے کا مطلب اس پہ بیٹھ نہیں سکتے، سواری نہیں کر سکتے، اس پہ سامان لاد کر نہیں لے جا سکتے، اپنی طرف سے بنا دیتے تھے. یہ مقدس اونٹ ہے. اور بعض جانوروں پہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. اللہ کہتا ہے سیجزیہم بما کانوا یفترون، بہت جلد ہم ان کو سزا دیں گے، بدلہ لیں گے ان کے جھوٹ کی بنیاد پر. وقالوا، اور کہتے تھے ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ للذکورین. اچھا بکری ہوتی تھی، اونٹنی ہوتی تھی، گائے ہوتی تھی، اس کے اندر بچہ ہوتا تھا پیٹ کے اندر. وہ کہتے تھے کہ جب ذبح کرتے تھے وہ جو بچہ نکلتا تھا وہ کہتے تھے اس کو بچے کو صرف مرد کھا سکتے ہیں. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، یہ ہماری بیویوں پر یہ حرام ہے یہ بچہ. اچھا سنیے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِي شُرَكَاء، اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا اندر سے، زندہ پیدا ہوتا تو کہتے تھے صرف مرد کھا سکتا ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی. لیکن اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو دونوں مزے سے کھاتے تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی، دونوں شریک ہو جاتے. اللہ کہتا ہے سیجزیہم وصفہم، ہم بہت جلد ان کو بدلا دیں گے ان کی جو وصف ان کی اس خصوصیت کی وجہ سے. انہ حکیم علیم، بلا شبہ وہ دانا اور علم رکھنے والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، بلا شبہ وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے، علم کے بغیر. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور اللہ کے رزق کو انہوں نے حرام ٹھہرایا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. قد دلوا وما كانوا مهتدین، بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے باغات دیے یعنی معروشات کہتے ہیں منڈوے والے. منڈوا سمجھتے ہیں؟ نہیں چھتری جس کی ہوتی ہے، جس کے لیے سپورٹ بنایا جاتا ہے، منڈوا چھتری بنائی جاتی ہے. جیسے انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تو اس کا ایک چھتری بنائی جاتی ہے، نیچے انگور کے خوشے لٹکتے ہیں. تو معروشات و غیر معروشات، اور چھتری والے بغیر چھتری کے. والنخل، کھجور، والزرع مختلفاً اکلہ، اور مختلف قسم کی پیداوار جس کا ذائقہ بالکل مختلف ہے. والزیتون، ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، زیتون. اور والرمان، انار، متشابہاً وغیر متشابہ، ملتے جلتے ایک سے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ جب یہ پھل ہو جائیں ان کے، جب یہ پک جائیں تو ان کو کھاؤ. بہت اہم ہے، نوٹ کر لو کاپی کے اوپر. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور حق دو، اللہ کا حق ادا کرو جس دن تم فصل کو کاٹو. دی ڈے آف ہارویسٹ. سنیے، اب جو پیداوار کی زکوٰۃ ہے اسی دن دی جائے گی. سال، اس میں سال نہیں ہے. سونے چاندے کی، پیسے کی زکوٰۃ جو ہے ایک سال کے بعد ہے، جانوروں کی بھی ایک سال کے بعد ہے، لیکن پیداوار کی نہیں ہے. پیداوار اگر 2 فصلیں لیتے ہیں تو 2 مرتبہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، 4 فصلیں لیتی ہیں تو 4 مرتبہ دینا پڑے گا آپ کو. تو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اچھا، اس میں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 20 من سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، 20 من سے زیادہ پر ہو تو زکوٰۃ ہے. اگر 6 فصلیں لیں تو اس پہ پھر یہ ہوگی. اچھا، اسی طرح جو سبزیاں اسٹور نہیں کی جا سکتی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے پالک ہے، میتھی ہے، اور یہ اس پودینہ ہے، اور یہ ہری دھنیا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں. لیکن آلو پر، پیاز پر، شہد پر، اس تمام چیزوں پر زکوٰۃ ہے. کھاؤ مزے سے، لیکن یاد رکھو کیا دینا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، عشر ادا کرنا ہے. وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں، انعام میں سے اللہ تعالیٰ نے بار برداری کے لیے بنائے، اور جو ہے بوجھ اٹھانے کے لیے بھی، اور اس کے اوپر سواری کے لیے بھی. کھلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہیا کیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، البتہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. 8 ازواج. اچھا، یہ انعام کیا ہے؟ قربانی سنیے 8 جانوروں کی ہوتی ہے.
4 نر ہے 4 مادہ. کیا کیا ہے وہ؟ اونٹ اونٹنی، اونٹ اونٹنی، دمبا دمبی، بکرا بکری، گائے بیل. اونٹ اونٹنی، دمبا دمبی، بکرا بکری، گائے بیل. اس کو ثمانیۃ ازواج من الدان اثنین، یعنی دمبے میں سے 2، ومن الماز اثنین، اور بکریوں میں سے 2. قل، ان سے پوچھئے، آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ الارحام الانثیین. آپ سنیے، ان سے پوچھئے کیا اللہ نے مادہ 2 ماداؤں کو حرام کیا ہے، بکری کی مادہ کو یا بھیڑ کی، یا پھر جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، ان کی مادہ کے پیٹ میں ہے وہ حرام کیا ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کسی علم سے مجھے بھی تو بتاؤ اگر تو یہ سچے ہیں تو یہ سب جھوٹ بتا رہے ہیں حلال اور حرام کے. اب اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2. قل، ان سے پوچھئے، آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کیا اللہ نے حرام کیا ہے 2 نر جانوروں کو یا 2 مادہ جانوروں کو، یا 2 ماداؤں کے درمیان جو بچے ہیں پیٹ کے اندر حمل ہے اس کو حرام کیا ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا آپ اس وقت موجود تھے جب اللہ نے یہ کہا تھا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کیا جائے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ بلا شبہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. قل، آپ اعلان کر دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، لا اجد ما فی اوحی الی، جو کچھ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس میں تو میں کچھ نہیں پاتا حرام محرمن علی طائمن، کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا، یطعمہ الا ان یکون میتۃ، سوائے یہ کہ وہ مردار ہو، او دمم مسفوحا، یا بہنے والا خون ہو، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، چونکہ یہ جو ہے گندگی ہے، یہ گندگی ہے، رجس ہے یہ، او فسقن، اور نافرمانی ہے، اہل لغیر اللہ بہ، یا پھر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے. لیکن فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، لیکن جو مجبور ہو جائے، بے قرار ہو جائے، اور بغاوت کا جذبہ بھی نہیں رکھتا، اور حد سے تجاوز بھی نہیں کرتا، غیر باغ ہے، غیر عاد ہے، تو اس فإن ربک، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غفور الرحیم ہے. وعلی الذین ہادوا، اور بلا شبہ ہم نے جو لوگ یہودی ہو گئے تھے ان کے لیے حرمنا کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے. ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور گائے کی چربی اور غنم کی، بکریوں کی چربی ہم نے ان لوگوں کے لیے حرام کر دی تھی. الا ما حملت ظہورها، سوائے وہ چربی جو ان کی پیٹھ کے ساتھ ہو، اب الحوایا، جو ان کی آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی، او مختلط بعصم، یا پھر وہ ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو. ذالک جزیناہم ببغی، یہ ہم نے چربی اس لیے حرام کی تھی ان کے لیے ان کی بغاوت اور ان کی شرارت کی وجہ سے. وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا اگر کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگوں کا رب وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم قوموں پر سے ٹالا نہیں جاتا. مجرم قومیں کون ہیں؟ جو حلال کو حرام کرتی ہیں، حرام کو حلال کرتی ہیں، اپنی طرف سے خود ساختہ حلال و حرام کے قاعدے بناتی ہیں، یہ ہے مجرم قومیں. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، کہ جن لوگوں نے شرک کیا وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. ولا آباؤنا، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے. ولا حرمنا من شیء،
اور ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے. سنیے یہاں پر لکھ لیجئے سائڈ کے اوپر آپ لوگ جبریہ. ایک مسلمانوں میں فرقہ پیدا ہوا جبریہ کا. ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی شراب کیوں پیتے ہو؟ وہ کہتے تھے کیا کریں، اللہ نے توفیق دی تو پی لی، اگر اللہ نہیں چاہتا تو کیسے پی سکتے تھے؟ ہم تو ہمارا کیا اختیار ہے، اللہ پلا دیتا ہے پی لیتے ہیں. بھئی کیوں زنا کیا؟ اللہ نے توفیق دے دی تو زنا کر لیا. ہم کہتے تھے ہم آزاد ہی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. بڑے بڑے الٹی سوچتی دیکھیے. تو یہ بھی یہی کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اگر نہیں چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. ہمارے باپ مشرک تھے، مر گئے شرک میں، مر گئے بت پرستی مر گئے، اللہ نہیں چاہتا تو شرک کیوں کرتے؟ اور تو ہم جو ہے کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے. کذالک کذب الذین من قبل، اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، پوچھو ان سے کیا ان کے پاس کوئی علم ہے، اگر ہے تو نکال کے دکھائیں نا. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. اب ان سے کہا جا رہا ہے تم ظن کی پیروی کر رہے ہو، خرص کی پیروی کر رہے ہو، یہ گمان ہے، وہم ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے اس بات. قل کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کے پاس حجت ہے، دلیل ہے، اور ایسی دلیلیں ہیں جو پہنچنے والی ہیں، تیر بہدف ہیں، دل میں اترنے والی ہیں، بالغہ حجتیں ہیں اس کے پاس. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو فریڈم آف چوائس ہی نہ دیتا، سب کو ہدایت فراہم کر دیتا. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہہ دیجئے بلائیں اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام ٹھہرائی تھی. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر یہ جھوٹی گواہی دیں مشرکین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ان لوگوں کی پیروی مت کیجئے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے آخرت پر ایمان لانے کا مظاہرہ نہیں کیا. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ اپنے خداؤں کو برابر ٹھہراتے ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے تعالو، آ جائیے، اتلو، میں پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے، تم لوگوں کے رب نے تم لوگوں پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. دیکھیے مولانا مودودی کا کمال، یہاں ما حرمہ کا ترجمہ یہ نہیں کیا کیا اللہ نے حرام ٹھہرایا، کیا ترجمہ کیا کہ تمہارے رب نے کیا پابندیاں عائد کی. تو مولانا کیا ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیے پہلی پابندی اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. نمبر 2 وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. پابندی، یہ حرام نہیں ہے، پابندی عائد کی ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو، تیسری پابندی کیا ہے، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم لوگوں کو بھی کھلائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی کھلائیں گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور فواحش کے قریب بھی نہ جانا. ادھر دیکھیے، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں. اچھا ذرا اس کو ذرا سمجھیے، ذرا بھائی کاپی نکال لیجئے، مجھے 1 منٹ یہاں لینے دیجئے. ایک فحاشی ظاہری ہوتی ہے، ایک فحاشی باطنی ہوتی ہے. ذرا اس کو سمجھیے. جیسے آپ کے دفتر میں ایک خاتون کام کرتی ہے، روزانہ نئے ڈھنگ سے بال سجا کے آتی ہے، کلر کر کے آتی ہے، کبھی جوڑے میں آتی ہے، کبھی چوٹی میں آتی ہے، کبھی سامنے لٹکاتی ہے، کبھی پیچھے لٹکاتی ہے، کبھی سلیو لیس میں آتی ہے، کبھی بازو دکھاتی ہے، کبھی گلا دکھاتی ہے، ہزار انداز سے آتی ہے. یہ کیا ہے؟ ظاہری فواشی ہے، ظاہری فواہش ہے، ظاہری فحاشی ہے یہ. لیکن ہے کیا؟
5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے پورے روزے رکھتی ہے، لیکن خوشبو لگا کر آتی ہے، دفتر میں خوشبو لگا کر آتی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے، حج بھی اس نے کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، لیکن پردہ نہیں کرتی، بال بھی دکھاتی ہے، گلا بھی دکھاتی ہے، بازو بھی دکھاتی ہے، یہ کیا ہے؟ ظاہری فحاشی۔ نیک ہے، آوارہ عورت نہیں ہے، لیکن یہ سارے برے کام، حرام کام کرتی ہے۔ اچھا اب سن لیجئے، دوسری خاتون ہے، نقاب میں ہے، برقعے میں ہے، اور عرس میں پہنچ گئی، وہاں جا کے جسم فروشی کرتی ہے، اس کا باطن اچھا نہیں ہے لیکن ظاہر اچھا ہے، شریعت کے مطابق ہے، نقاب میں ہے، چہرہ بھی چھپاتی ہے، جسم بھی چھپاتی ہے، لیکن ہے وہ بدکار عورت، تو اللہ نے دونوں چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فواحش اصل میں فحاشی تو کہتے ہیں عربی میں کل شیء قبیح، ہر قبیح چیز کو فحاشی کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو استعمالات اس کے آئے ہیں، زنا، گالی گلوچ جس میں جنسی اعضاء کا استعمال ہو، ایسی گالی جس میں جنسی اعضاء کا استعمال ہو، ہوموسیکچویلٹی، عریانی، بے پردگی، ان سب کو کیا کہا گیا؟ فحاشی کہا گیا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اس کے قریب ہی نہ جاؤ، یہ نہیں کہا فحاشی مت کرو، لا تقربوا الفواحش اور ما ظہر منھا وما بطن، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، اور اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ کسی انسان کی جان مت لو الا یہ کہ اللہ نے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، الا یہ کہ وہ حق پر۔ حق کیا ہے؟ قاتل کی جان لی جا سکتی ہے، اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو رجم کیا جا سکتا ہے، اسلامی حکومت کا کوئی تختہ الٹتا ہے، پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی تم لوگوں کو وصیت کی جاتی ہے، تاکید کی جاتی ہے، امید ہے کہ تم لوگ عقل سے کام لوگے۔ یہ پابندیاں ہیں۔ اب اگلی پابندی ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے نزدیک بھی مت جاؤ، الا بالتی ہی احسن، ہاں احسن طریقے سے جا سکتے ہو، اس کے کاروبار کو مینیج کرو، اس کی زمین کو مینیج کرو، حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ بڑی عمر تک نہ پہنچ جائے۔ اب اگلی پابندی کیا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپو، 1 لیٹر دودھ دے رہے ہو، 1 لیٹر پورا لیٹر ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ تیل دے رہے ہو 1 لیٹر تو پورا 1 لیٹر ہونا چاہیے۔ میزان تولو تو پورا تولو، کیل بھی پورا ہو، ماپ بھی پورا ہو، حجم بھی پورا ہو، وزن بھی پورا ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، نوٹ کرو بھائی، کافی میں انڈر لائن کرو ریڈ پین سے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، بات کرو تو انصاف کی کرو۔ فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، گفتگو میں عدل ہو، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہے وہ نصیحتیں جو تم لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، امید ہے کہ تم لوگ اس نصیحت کو یاد رکھو گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ بھی کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس راستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور متفرق راستوں کی پیروی مت کرو، ایک ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ دیکھیے صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے۔ جماعت کے ساتھ جڑے رہو اور سنت کے ساتھ جڑے رہو۔ جو فرقے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اہل بدعت ہیں، آپ اہل سنت کے ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ فرقہ، یہ جبریہ ہے، یہ قدریہ ہے، یہ معتزلہ ہے، یہ صوفیہ ہے، یہ باطنیہ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ باطن، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ تم لوگ اس کے راستے سے بھٹک جاؤ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کی تاکید کی جا رہی ہے تم لوگوں کو، امید ہے کہ تم لوگ بچ بچ کر رہو گے، تقوی کا مظاہرہ کرو گے۔
ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تورات کس لیے بھیجی گئی تھی۔ تورات کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء۔ تو اس میں پھر ان لوگوں کے لیے تفصیلات بھی تھیں ہر چیز کی، اور بہترین چیز تھی، اچھے لوگ تھے، یہ ہدایت تھی، رحمت تھی، اس توقع پر لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون کہ وہ اپنے رب کی لقاء، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں گے۔ وہذا، اور اب، واہ کا ترجمہ کیجیے اب، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اور اب یہ مبارک کتاب قرآن نازل کی گئی ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو، بچ بچ کے چلو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی اس قرآن کو، مبارک کتاب کو فالو کریں گے تو رحم ہوگا، نہیں فالو کریں گے تو رحم نہیں ہوگا۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلون، قیامت کے دن تم لوگ یہ بہانہ نہ کرنا کہ انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ دو گروہوں پر ہم سے پہلے کتاب نازل کی گئی تھی، عیسائیوں پر، یہودیوں پر، اور یہاں کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، ہم غافل تھے۔ تو یہ بہانہ نہ کرو، اس لیے اے مکے والو، بنی اسماعیل والو، تم پر آخری کتاب نازل کی گئی، اب کوئی حجت نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں کر سکتے۔ او تقولوا، یا پھر یہ بہانہ نہ کریں آپ لوگ، یہ نہ کہیں لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی تم یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر بن کے دکھاتے، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، سن لو تم لوگوں کے پاس اب دلیل آ گئی ہے، بینہ آ گئی ہے، کھلی تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ فمن اسلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے، چھٹلائے۔ وصدف عنہا کا مطلب ہے اس سے پھر جائے۔ وسنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، تو جو لوگ میری آیات، ہماری آیات سے پھریں گے، ان کو ہم ایک بہت بدترین عذاب کی طرف پھیریں گے ان کے اس گناہ کے سبب۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک، اب ذرا سنیے، کیا اب یہ انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ کیا پھر یہ انتظار میں ہے او یاتی ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خود ان کے پاس آ جائے؟ او یاتی بعد آیاتی ربک، یا پھر اب یہ آپ کے رب کے معجزوں کے انکار میں کے انتظار میں ہے۔ یوم یاتی بعد آیاتی ربک لا ينفع نفسا ایمانها، اور جس دن تمہارے رب کی بعض آیات اور معجزات کا نزول ہوگا، اس دن ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، یعنی دیکھیے اس میں بھی ہے، حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب زمین سے جانور پیدا ہوگا، تو اس طرح اور چیزیں بتائی گئی ہیں، الا یہ کہ آدمی اس سے پہلے ایمان لا چکا ہو، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس سے پہلے اس نے اپنے ایمان میں کچھ نیکیاں کما لی ہوں۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ ان کافروں سے، مشرکین سے کہہ دیجئے آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ بن گئے۔ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، کئی گروہ ہیں نا، جیسے جبریہ ایک شیعہ ہیں، وہ بھی ایک گروہ ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے ایک الگ کٹا ہوا گروہ۔ تو ہم شیعہ بننا نہیں چاہتے، ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہم جماعت میں رہنا چاہتے ہیں، جماعت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔
پوری امت ہے، سنیے یہ پوری بڑی امت ہے، تو وہ کانوا شیئا، اور وہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیئن، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذرا برابر تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، تو ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو قیامت کے دن، یہ جو گمراہ ہو گئے ہیں لوگ، شیعہ بن گئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ ان کے کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھا دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، دیکھیے یہ دلی اس بات کی ہے کہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، کہ جو کوئی ایک نیکی کے ساتھ آئے گا اس کی مثال 10 کی سی ہے، 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو ادھر دیکھیے، اب 30 رمضان کے روزے رکھ لیے آپ نے، کتنے روزوں کا ثواب ملا؟ 300 روزوں کا، 30 کے بجائے کتنے ہو گئے؟ 300 ہو گئے۔ اگر شوال کے بھی رکھ لیں 6 تو کتنے ہو جائیں گے؟ وہ 60 ہو جائیں گے، 6 کے بجائے 60 ہو جائیں گے، پورے سال کا ثواب مل گیا آپ کو، 360 کا ثواب مل گیا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، لیکن جو برائی کے ساتھ آئے گا اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ مہربان ہے، ایک غلطی کرتے ہیں تو 1 پوائنٹ لکھا جاتا ہے، نیکی کرتے ہیں تو 10 پوائنٹ لکھے جاتے ہیں، کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ ایک ایسا دین ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، حنیف وما کان من المشرکین، اور وہ بھی مشرکین میں سے نہیں ہے۔ کہہ دیجئے، بڑی اہم آیت آ رہی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ دیکھیے جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، ریاکاری کے لیے نہ کریں، شہرت کے لیے نہ کریں، اخباروں میں اشتہار مت دیں، اور اپنی پاک بازی کے ڈھنڈورے نہ پیٹیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ معاف کر دیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، افضل ہوں، تو میں جو کچھ کر رہا ہوں کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ قربانی، میرا صدقہ، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، سونا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، ملازمت کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، بچوں کو پالتا ہوں اللہ کے لیے پالتا ہوں، ڈرائیونگ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں، امریکہ جاتا ہوں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، جو سانس لیتا ہوں تو اللہ کے تعالیٰ کے لیے، باتھ روم جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، کھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اللہ کے آگے جھک جانے والوں میں سے ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں؟ رب کا لفظ بہت اہم ہے، یہاں دیکھیے، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر شے کا رب ہے۔ ہر رب کا مطلب یہاں نگرانی کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، تو میری نگرانی اللہ کر رہا ہے، میرا وہ رب ہے، پالتا ہے، پوستا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، تو کوئی نفس نہیں کماتا مگر یہ کہ وہ اسی کے خلاف، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، تو کوئی انسان، کوئی نفس نہیں بوجھ اٹھاتا دوسرے کا، یعنی ہر نفس اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر آدمی کے اعمال خود اس کے لیے ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا مرجع ہے، لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم لوگوں کو دکھا دے گا وہ سارے معاملات جس میں آپ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب آخری آیت ہے، ذرا اس آیت کو ذرا اچھا سمجھ لیجئے، اس آخری آیت کے 5 ٹکڑے ہیں، یہ 5 ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ سورہ انعام کی آخری آیت نمبر 165، پہلی بات دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے تم سب لوگوں کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ دیکھیے جتنے لوگ ہیں زمین پر سب خلیفہ ہیں، ہر انسان خلیفہ ہے۔ خلائف الارض، خلائف الارض،
ہر انسان خلیفہ ہے۔ اچھا دوسری بات، یہ پہلی بات، 5 باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، تم میں سے بعض کو بعض پر درجات عطا کی، ایک درجے میں نہیں رکھا۔ جیسے کہا گیا ہے نا کہ عورتوں کے اوپر مردوں کا ایک درجہ بلند ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے، سب لوگوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بہت گورا ہے، کوئی سرخ گورا ہے، درجات ہیں۔ آپ کے 10 بچے ہیں، 10 بچے ذہین نہیں ہیں، ایک بدھو ہے، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے، ایک بہت زیادہ ذہین ہے۔ ہائٹ برابر نہیں رکھی، کوئی 4 فٹ کا ہے، کوئی 4.5 کا، کوئی 5 فٹ کا، کوئی 5.5 فٹ کا، کوئی 6 فٹ کا، کوئی 6.25 فٹ کا، کوئی 6.5 فٹ کا۔ ذہانت ایک جیسی نہیں رکھی، عقل ایک جیسی نہیں دی، بعض کو پاگل پیدائشی طور پر پاگل ہے۔ درجات ہے نا، درجات مقرر کیے، ہر ایک کو برابر دولت نہیں دی۔ اگر اللہ چاہتا نا ہر آدمی کو 1-1 کنال زمین دے دیتا، نہیں دیا اللہ نے، 1-1 کنال زمین نہیں دی۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو $1-1 ملین دے دیتا، ذاتی مکان ہر آدمی کو دے دیتا، نہیں دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سب زکوٰۃ دینے والے ہوتے، لینے والا کوئی نہ ہوتا، ایسا نہیں کیا۔ تو درجات بلند کیے نا، کیوں کیے؟ اونچ نیچ رکھی۔ اچھا ادھر دیکھیے، یہاں پر کمیونزم کا اور سوشلزم کا رد بھی آ گیا۔ اگر سب برابر ہو جائیں، زکوٰۃ کون دے، کس کو دے، یتیم کون ہوگا، بیوہ کون ہوگا، اب سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، قرآن پر عمل ہی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ درجات کا ہونا کیا ہے؟ یہ تدبیر الہی میں سے ہے، حکمت الہی میں سے، کہ ایک غریب ہے، ایک امیر ہے، اللہ غریب کو بھی آزما رہا ہے، امیر کو بھی آزما رہا ہے۔ امیر کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے نہیں دیتا، غریب کو یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ چوری کرتا ہے یا رزق حلال پہ گزارا کرتا ہے۔ اچھا اب تیسری بات سنیے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تم لوگوں کو آزمائے ان چیزوں میں جو آپ لوگوں کو دی گئی ہیں، جو سلیبس ہے اسی میں پوچھا جائے گا۔ فیما آتاکم میں امتحان ہوگا۔ ادھر دیکھیے، لیبلوکم فیما آتاکم، اگر آپ کو 40 سال کی عمر دی گئی ہے تو 40 سال کا ثواب ہوگا، 100 سال دی گئی ہے تو 100 سال کا ثواب ہوگا، 1 ملین دیے گئے ہیں تو 1 ملین کا سوال ہوگا، 1 ٹریلین دیے گئے ہیں تو 1 ٹریلین کا ثواب ہوگا، لاکھ دیے گئے ہیں تو لاکھ کا ثواب ہوگا۔ جو دیا گیا ہے، جتنی ذہانت دی گئی ہے اسی میں سوال ہوگا، اس بات کو سمجھو، لیبلوکم فیما آتاکم۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد چوتھی چیز، ان ربک سریع العقاب، کہ سزا دینے میں اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے، فٹافٹ فیصلے ہوں گے، دیری نہیں ہوگی۔ یعنی سزا کس کو دے گا؟ جو امتحان میں فیل ہو جائیں گے ان کو سزا دے گا۔ اب 5ویں بات کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ سریع العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی۔ غفور الرحیم کس کے لیے؟ جو امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے پوری سورت کا یہاں پر نچوڑ آ گیا ہے، اے انسانوں سنو، اللہ نے تم لوگوں کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، پہلی بات، اور تم لوگوں کے مختلف درجات رکھے ہیں، بعض کے اونچے درجے، بعض کے نیچے درجے۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو آزمایا جائے، فیما آتاکم، جو وسائل آپ کو دیے گئے ہیں، جو عمر، جو پیسہ، جو صلاحیتیں تمہیں دی گئی ہیں، اس میں تمہیں آزمایا جائے۔ اور بلا شبہ تمہارا رب سریع العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔